السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين محمد الكريم نبی شاہدین شاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز حضور احمد عالم مجسم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اعظم میں درود و سلام کا زمانے معاذ الجود والکرم وآلہ واصحابہ وسلم۔ اور سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں عید میلاد النبی کی پرفروز بات پیش کرتا ہوں۔ حضور سے سرکار فرماتے ہیں کہ صحبت احباب میں کوئی مرتا ہے بارہ نور کا، صدقہ دیوی نور کا آیا ہزارہ نور کا، بال احباب سمانا پھول پھولا نور کا، مست ہو گئے بلبلے بڑھتی ہے کلمہ نور کا، آئی بدعت چھائی سنت رنگ بدلا نور کا، مانے سنت مہر طلعت دیرے بدلا نور کا، چاند چل جاتا جدھر پوری اٹھاتے مہر میں، کیا ہم اشاروں پہ چلتا کھلونا نور کا، کاف کے سہاد ہیں یا وہ آخر عین سواد، کاف حا یا عین سواد، کیا ہی ہے ان کا چہرہ نور کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ آیت کریمہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نور فرمایا، اس کی بہت ساری تفاصیر ہیں، میں ان سے کنارہ کرتے ہوئے صرف چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا یعنی حضور کا، اور بعد میں کتاب مبین یعنی قرآن مجید کا۔ یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ پہلے حضور ہے، بعد میں قرآن ہے۔ آج جو لوگ صرف قرآن کی دلیلیں مانگتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے میلاد مناؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے تہوار کرو، قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ کرو وہ کرو، تو بے وقوف ہو۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے حبیب کو نازل فرمایا، وہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضور سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضور آ گئے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن تو بعد میں آیا، اگر حضور ہی نہ آتے تو قرآن بھی نہ آتا۔ آج تم ہم سے قرآن کی دلیلیں مانگتے ہو، ارے حضور ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ نہ ہوتے تو قرآن بھی تمہیں نہ ملتا۔ یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن آپ پڑھ کر دیکھیں جگہ جگہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، اپنے حبیب کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ تعریف اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی، تو پورا قرآن ان کی تعریف و توصیف میں اترا ہے۔ تو بہرحال قرآن نے حضور کو نور کہا، اور ایک مقام پر آپ کو سراج المنیر، روشن کر دینے والا آفتاب، سورج بھی کہا۔ نور کیا ہوتا ہے؟ یہ روشنی ہوتی ہے، جب روشنی پھیلتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال اس کائنات میں سورج ہے۔ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کائنات میں پھیلا ہوا تمام اندھیرا اپنے آپ مٹ جاتا ہے۔ کائنات میں جو
جو اندھیرا ہے، جو ظلمت ہے، وہ چھٹ جاتی ہے، اور آفتاب کی کرنوں کے ساتھ ہی پوری زمین روشن و منور ہو جاتی ہے۔ اب آفتاب کو، سورج کو دیکھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ آفتاب کی روشنی میں کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب سورج طلوع نہ ہو تو اندھیرے میں آپ کوئی چیز صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ آج سائنس نے اگرچہ بہت ٹیکنالوجی ایجاد کر لی، اگرچہ بڑے سے بڑے ہیلوجن کے ٹیوب لائٹ وغیرہ ایجاد کر لیے گئے، بڑے بڑے فوکس ایسے ایجاد کر لیے گئے کہ آج رات کو بھی دن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سورج کا نور بدل نہیں، وہ اس طریقے سے زمین کو روشن نہیں کر سکتے جیسے سورج روشن کرتا ہے، کیونکہ قدرت کی ہر چیز بے مثال ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز، رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکتی ہے۔ سورج کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، سورج کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے سورج کی مثال کوئی لا نہیں سکتا۔ اسی لیے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں زمین کا ذرہ ذرہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو زمین کی کسی گوشے کو دیکھنے کے لیے، کسی بھی شے کو دیکھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم سورج کے محتاج ہیں۔ جہاں سورج طلوع ہوا، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سورج کو دیکھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورج خود روشن ہے، وہ دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ سورج خود روشن ہے، وہ دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ آپ نے اگر سائنس پڑھا ہوگا، آپ نے اگر اسکول میں سائنس پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ سورج سے ہی ستارے اور چاند روشن ہوتے ہیں۔ ستاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ سورج سے روشنی مستعار لیتے ہیں، یہ سورج سے روشنی لے کر چمکتے ہیں۔ یہ اپنے آپ نہیں چمکتے، بلکہ ان میں سورج کا نور ہوتا ہے، سورج کی شعاعیں پر پڑتی ہے، تب جا کر کے یہ چمکتے ہیں۔ لیکن سورج کو چمکنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سورج اپنے آپ روشن ہے۔ تو اسی طرح بلا تمثیل سمجھو کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جب قرآن نے نور کہا تو حضور اللہ کے روشن کرنے سے خود روشن ہے۔ حضور کے انوار کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جو پچھلے زمانوں میں چمکے وہ حضور کے نور سے چمکے، انہیں حضور کے نور سے نور مستعار ملا، تبھی جا کر ان کی دین چلے، ان کی شریعتیں چلی۔ تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے مگر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نور۔ پچھلے انبیاء تھے، اپنے اپنے زمانوں میں آئے اور چلے گئے، کئیوں کے تذکرے ملتے بھی نہیں، ہم صرف سنتے ہیں۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر قدم رجع فرما، لیکن کتنوں کے نام آپ کو یاد؟ جن کے نام قرآن میں آئے ہیں ان کے بھی نام صحیح سے یاد نہیں، تو اب بھلا 24,000 انبیاء کے نام یاد رکھنا، 1,24,000 انبیاء کے، 2,24,000 ان کے تذکرے کہاں گئے، ان کے نام و نشان کہاں گئے؟ کیونکہ یہ وہ ستارے تھے جو حضور کے نور سے چمک رہے تھے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند ستارے رات میں چمکتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو ان کی اپنی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور سورج کی روشنی میں یہ خود غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے انبیاء و مرسلین آتے رہے، لیکن جب دین مصطفیٰ آ گیا، جب اسلام آ گیا تو رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ رسول ہے کہ جس کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کرے۔ اب جب حضور چمکے تو ایسے چمکے کہ ان کی چمک میں سب گم ہو گئے۔ اب انوار مصطفیٰ سے ساری کائنات روشن ہو گئی، تمام عالم روشن ہوئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ تو غرض کے حضور علیہ السلام خود سے چمکے، انہیں چمکنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑی۔ لوگوں کو چمکنے کے لیے اپنے خاندان کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو چمکنے کے لیے روپیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو چمکنے کے لیے رتبوں اور شہرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی عالم کو چمکنا ہے تو اسے محنت کر کے علم دین حاصل کرنا ہوگا، کسی لیڈر کو چمکنا ہے
تو پھر اسے خوب محنتیں کر کے عوام کے درمیان چمکنا پڑے گا. کسی امیر انسان کو چمکنا ہے تو اپنی دولت کے بلبوتے پر چمک سکتا ہے. لہٰذا چمکنے کے لیے کسی کو خاندان کی ضرورت پڑتی ہے کہ فلاں کا خاندان بڑا اچھا ہے، اس خاندان کا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسا کوئی بھی شے نہیں کہ جو حضور کو چمکا سکے، کیونکہ ہر شے حضور کے قدموں پہ قربان ہے. حضور سے سب چمکے ہیں، حضور کسی سے نہیں چمکے. دنیا کی کوئی شے حضور کو نہ چمکا سکی کیونکہ ان کو روشن ان کے رب نے فرمایا. اس لیے دنیا کی کوئی شے مصطفیٰ کو روشن نہ کر سکی بلکہ مصطفیٰ سے سب روشن ہوئے. اسی لیے تو حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. کیونکہ مصطفیٰ سے سب چمکتے ہیں. اس یہی وجہ ہے کہ آپ کی ولادت کسی بڑے امیر خاندان میں نہیں، کسی رئیس خاندان میں آپ نے جنم نہیں لیا، کسی بادشاہی خاندان میں آپ کی جو ہے تو پیدائش نہیں، بلکہ آپ جس گھرانے میں تشریف لائے ہیں اس کے باوجود آپ کا معاملہ یہ رہا کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد گرامی کا وصال باقمال ہو گیا. 3 یا 4 سال کی عمر میں والدہ بھی چل بسی. اس کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، چچا ابو طالب بھی چلے گئے، غرض کے جو اہم رشتے دار آگے پیچھے تھے وہ سب چلے گئے. بچپن ہی میں حضور علیہ السلام یتیم ہو گئے. حضور تو بچپن ہی سے یتیم ہو گئے. انہیں چمکا تھا کون؟ کیا حضور اپنے دادا کے نام سے چمکے؟ کیا اپنے باپ کے نام سے چمکے؟ کیا اپنی والدہ کے نام سے چمکے؟ کیا حضور عرب کے نام سے چمکے؟ کیا حضور کعبے کے نام سے چمکے؟ نہیں، بلکہ ان سب کو عظمت مصطفیٰ سے ملی. یہ سب مصطفیٰ کی بدولت چمکے ہیں. ان سب کو نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملا. اس لیے کہ اگر اس خاندان کو آج عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے. آج اگر کبھی ان کے خاندان والوں کو کوئی جانتا ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے جانتا ہے. اب آپ ایک چیز اور سمجھیں کہ سورج جو ہوتا ہے تو اب سورج میں اور مصطفیٰ میں کتنا فرق ہے اسے بھی سمجھیں. سورج بھی زمین کو روشن کرتا ہے جو کسی سے روشن نہیں، لیکن کائنات کو روشن کرتا ہے. اور مصطفیٰ کو بھی قرآن نے نور کہا، سراج المنیر کہا، یہ بھی روشن کرتے ہیں. لیکن سورج صرف ایک وقت میں آدھی زمین کو روشن کرتا ہے اور آدھی زمین اندھیرے میں رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ آج ہماری آدھی ہے تو کوئی اور ملک ہے جہاں پر رات ہوتی ہے، بیک وقت وہ پوری زمین کو روشن نہیں کر پاتا، پورے برہمانڈ کو روشن نہیں کر پاتا. جتنی بس اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے اتنا ہی روشن ہو پاتا ہے اور باقی اندھیرے ہی میں رہتا ہے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہے کہ جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زمین نہیں بلکہ 18,000 عالموں کو روشن فرمایا. کیونکہ فرمایا کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں فرماتا، میں کسی چیز کو وجود ہی نہ دیتا، میں کوئی شے پیدا ہی نہیں فرماتا. اس لیے کہ سورج تو صرف آدھی زمین کو روشن کرتا ہے مگر حضور وہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب اپنے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے. تو جو سارے عالموں کی رحمت ہے ان کی رحمت سے تمام عالم 18,000 عالم روشن ہو. اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چمکنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں بلکہ سب مصطفیٰ سے چمکے ہیں. اگر آج حضرت عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے، سیدہ آمنہ کا ذکر ہوتا ہے، عبد المطلب کا ذکر ہوتا ہے، ابو طالب کا ذکر ہوتا ہے، اگر آج بی بی دائی حلیمہ کا ذکر ہوتا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہوتا ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہوتا ہے، اولاد رسول کا ذکر ہوتا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا بھی ذکر ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے. آج عرب کو بھی کوئی پہچانتا ہے تو مصطفیٰ کی بدولت پہچانتا ہے. ارے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کعبے کو کون جانتا تھا؟ کعبے کی عظمت کو کون پہچانتا تھا؟ لوگ تو ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے. 360 بت
काबे में रखे हुए थे और लोग उन बुतों को पूजते, उनकी परस्तिश करते थे। जब उस खुदा के मुकद्दस घर की ये बेहुरमती हो रही थी, ये बेपामानी हो रही थी कि अल्लाह अकबर, वो मुकद्दस घर कि जिसको पाकीज़ा रखना फितरत इंसान का मकसद था, उसको उन्होंने बुत कदा बना दिया, सनम खाना बना दिया। खाने खुदा को खाने खुदा को सनम खाना उन लोगों ने बना दिया। लेकिन जब मुस्तफ़ा की जलवागरी होती है, मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा कि काबा आमिना के घर के सामने झुक गया जब हुजूर की बला, और उसमें मौजूद 360 बुत गिर कर चकनाचूर हो गए। आला फरमाते हैं कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। मुस्तफ़ा आए तो काबे को उसका मकाम मिला, काबे को अजमत मिल गई, काबे को मुस्तफ़ा ने किबला बना दिया। इसलिए कि मुस्तफ़ा से पहले लोग जो बनी इसराइल है वो जब मस्जिद अक्सा की तरफ, बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। हत्ता के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। सहाबा इकराम ने भी शुरू की नमाज़ें बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके पढ़ी। लेकिन हुजूर ने जब चाहा कि अब काबा हमारा किबला बना दिया जाए, तो ऐन हालत नमाज में हुजूर के चाहते ही, हुजूर के दिल में ख्याल आते ही अल्लाह ने फरमाया, महबूब अपना रुख हालत नमाज में काबे की तरफ फेर। ऐन हालत नमाज में उस मस्जिद को आज भी मस्जिद ज़ुल्किबलतैन कहा जाता है, जिसमें हुजूर ने 2 रकत, एक ही नमाज 4 रकत वाली 2 रकत नमाज हुजूर ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके पढ़ी, 2 रकत नमाज काबे की तरफ मुँह करके पढ़ी। और उस दिन से काबा मुसलमानों का किबला बन गया। तो काबे को अजमत मुस्तफ़ा से मिली, काबा मुस्तफ़ा के अनवार से चमका। तो मुस्तफ़ा वो नूर है कि जिनसे सारी कायनात, बल्कि हर चीज़ जो है तो रोशन हुई और हर चीज़ चमक गई है। लिहाजा इसीलिए कुरान ने कहा कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर है कि जिनके जिक्र से जो इनका जिक्र करता है अल्लाह उसे भी चमका देता है। जिसको मुस्तफ़ा से निस्बत हो जाती है, आप देखें दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे, दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें गुजरी, कई लोगों ने अपना नाम बाकी रखने के लिए कई कारनामे किए। किसी ने किताबें लिखी, किसी ने कोई इमारत बनवा दी, किसी ने ताजमहल बनवा दिया, किसी ने कुतुब मीनार बना दिया, आज बुर्ज खलीफा बना दिया गया, और लोगों ने कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल किए। लेकिन फिर भी एक वक्त तक दुनिया ने उन्हें याद रखा, लेकिन भुला दिया। लेकिन मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत हो गई, अल्लाह ने उसके जिक्र को क़यामत तक बाकी रखा। मैंने कहा ना कि सैयदा आमिना आज वो क्यों जानते हैं, क्योंकि ये हुजूर की वालिदा है। हज़रत अब्दुल्ला का जिक्र क्यों होता है, क्योंकि वो हुजूर के वालिद है। अब्दुल मुतल्लिब का जिक्र क्यों होता है, वो हुजूर के दादा है। दाई हलीमा का जिक्र क्यों होता है, इसलिए कि वो हुजूर की दाई है, हुजूर की परवरिश फरमाने वाली है। तो हुजूर से सब चमके हैं। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अरब को चमका है ना। लोग अपने अपने मुल्कों का नाम रोशन करते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम वो है कि आपसे अरब भी चमका। कई लोग तो वो होते हैं जो अपने मुल्कों से पहचाने जाते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के सबब से अरब पहचाना गया। अरब में कोई तफरीह गाह नहीं, अरब में कोई तमाशा गाह नहीं, अरब में कश्मीर की तरह बागात नहीं, अरब में कोई सैर तफरीह की जगह नहीं। फिर आज क्यों दुनिया उस हरम की तरफ खींची चली जाती है, आज क्यों दुनिया उस मक्का और मदीना की तरफ खींची चली जाती है। आज भी लाखों हुज्जाज एक वक्त में जमा होकर काबे का तवाफ करते हैं और मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होकर सलातो सलाम के नजराने पेश करते हैं। ये कौन सी अकीदत है जो उन्हें खींच करके ले जा रही है। ये मुस्तफ़ा का नूर है। वो फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी कब्र की जियारत करे अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। मंज़ार गुरबती वजहत लहू शफ़ा, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब है। यह मुस्तफ़ा का नूर है जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींच करके ले जा रहा है। तो लिहाजा ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। अब यहाँ पर 2 चीज़ों का जिक्र हुआ, नूर और किताब मुबीन। नूर से मुराद हुजूर और किताब मुबीन से मुराद कुरान। अब कोई भी किताब, दुनिया की कोई भी किताब आप ले लीजिए, चाहे वो दीनी हो या दुनिया की, आप उसे अंधेरे में नहीं पढ़ सकते। अंधेरे में बिल्कुल अंधेरा हो, आप अंधेरे में किताब खोल करके पढ़ सकते हैं, हर चीज नहीं पढ़ सकते।
कोई नहीं पढ़ सकता अंधेरे में किताब। जब तक रोशनी ना हो, जब तक उजाला ना हो, तब तक किताब पढ़ी नहीं जा सकती। इसीलिए अल्लाह ने पहले हुजूर का जिक्र फरमाया कि ये नूरे मुस्तफ़ा है। जब तक ये दिल में नहीं आएगा, कुरान की अज़मत समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इस कुरान को पढ़ने के लिए दिल में अज़मत मुस्तफ़ा का होना ज़रूरी है, दिल में नूरे मुस्तफ़ा का होना ज़रूरी है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखते हैं, जो रसूल को अपनी तरह का बशर समझते हैं, जो हुजूर के मिलाद को शिर्क बिदअत और नाजायज़ और हराम कहते हैं, जो हुजूर की मजलिस मिलाद पर एतराज़ करते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह व रसूल के खिलाफ बुग़्ज़ है, ऐसे लोग कुरान को लाख पढ़ते रहे, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे वो अंधेरे में किताब को खोल करके पढ़ रहे हैं। इसीलिए हुजूर ने फरमाया एक कौम आएगी, एक जमाना होगा, ऐसे लोग होंगे कसरत से कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि दिलों में अज़मत रसूल नहीं है, दिलों में मोहब्बत रसूल नहीं है। इसलिए अब किताब को कितना ही पढ़ो, ये बगल में दबाकर डगर 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 फिरते हैं, गली गली फिरते हैं, 4 दिन 40 दिन चल्ला करते फिरते हैं, लेकिन कुरान से कुछ हासिल नहीं करते। इसलिए कि जब तक नूरे मुस्तफ़ा से आंखें रोशन ना हो, दिल रोशन ना हो, दिमाग रोशन ना हो, तब तक कुरान को समझना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि कोई नूरे मुस्तफ़ा के बगैर किताब इलाही को समझ ले। क्योंकि इस किताब को समझाने के लिए भी अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसी रसूल को भेजा है। ये रसूल है कि जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ते हैं और तुमको पाक व साफ करते हैं। अल्लाह ताला ने अगली आयत करीमा में जो इरशाद की थी मैंने तिलावत की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने ईमान वालों पर, मुसलमानों पर एहसान अजीम कर दिया कि उनमें उन्हीं से एक रसूल को जलवागर कर दिया कि जो उन पर कुरान की आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। ये हुजूर सिखाते हैं। जब तक कोई हुजूर का इश्क अपने दिल में ना रखे तब तक वो इस किताब से कुछ सीख नहीं सकता। यही वजह है कि जिन लोगों ने बगैर इश्क रसूल के कुरान का तर्जुमा किया वो लोग जगह जगह भटक गए। आप देख लें, इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा का तर्जुमा एक तरफ और तमाम बातिल फिरकों के तर्जुमे एक तरफ। सब ने तर्जुमा किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। किसी ने कहा 7 नाम शुरू अल्लाह के, किसी ने और कुछ, किसी ने और कुछ। लेकिन जब इमाम अहमद रज़ा ने तर्जुमा किया, इस आशिक़ सादिक़ ने तर्जुमा किया जिसका दिल पूरा इश्क़ रसूल में डूब चुका था, जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में डूब चुका था, जब इमाम अहमद रज़ा का कलम उठता है और कुरान की तफसीर से होती है, कुरान का तर्जुमा होता है, तो फरमाते अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। इसलिए कि तर्जुमे का असल मकसद पूरा हो गया कि ज़बान से सबसे पहले जो लफ्ज़ निकला वो अल्लाह है। दूसरों के जब तर्जुमे आप पढ़ेंगे, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, पहले शुरू से शुरू कर दिया और अब अल्लाह का नाम ले रहा है। लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने इश्क़ रसूल में डूब कर कुरान का तर्जुमा किया तो कहा अल्लाह के नाम से शुरू, ताकि ज़बान से पहला लफ्ज़ अल्लाह निकले, ज़बान पाक और साफ हो जाए, अल्लाह के इसमें जलालत के साथ ज़बान पाक हो जाए और उसके बाद फिर जो है तो आगे कहा जाए जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। दूसरों ने जब तर्जुमा किया कुरान का, जिनके दिलों में इश्क़ रसूल न था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। लेकिन तन्हा इमाम अहमद रज़ा है कि वो कहते हैं अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। पता चला जिनको अभी तक दिखा नहीं वो अंधेरे में, क्योंकि जब तक रास्ता दिखेगा नहीं आप चलोगे कब? रात की तारीकी में अगर आप सफर करने निकलो, हर अंधेरा हो और कोई रोशनी आपके साथ ना, आपको रास्ता दिखेगा ही नहीं तो आप चलेंगे कैसे? आप कहेंगे रास्ता दिख ही नहीं रहा। रास्ता दिखे तो हम चले, लेकिन अनवारे मुस्तफ़ा से जिसका दिल रोशन हो गया, जिसकी आंखें, जिसकी बसीरत और बसारत रोशन हो गई, उसको रास्ता अल्लाह ने दिखाया। उस इमाम अहमद रज़ा को अल्लाह ने रास्ता दिखाया और वो कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको इस सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। तो ये है मेरा ये मौजू नहीं है कि मैं आयतों की तरफ जो है तो तर्जुमे की तरफ चलूँ, बस बताने का मकसद ये है कि नूरे मुस्तफ़ा पहले है और कुरान किताब मुबीन बाद में। तो जब तक दिल में अज़मत रसूल ना हो कोई भी कुरान को समझ नहीं सकता, कोई भी कुरान से फैज़ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला।
اللہ نے مسلمانوں پر ایمان والوں پر لقد من اللہ علی المؤمنین، لفظ مومنین آیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ایمان والے. ذکر یہاں ایمان والوں کا ہے. سمجھیے گا ایک نقطے کی بات ذہن میں اچانک آگے تو بتا رہا. اللہ نے حضور کے بارے میں عام طور پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. اب عالموں کے اندر ہر کوئی موجود ہے، ہر قسم کی مخلوق موجود ہے، اور انسانوں بھی موجود ہے. انسانوں میں کئی قسم کے انسان بھی موجود ہیں. انہی انسانوں میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، مشرک بھی ہے، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، سنی بھی ہے، وہابی بھی ہے، سبھی قسم کے لوگ ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، میرا حبیب رحمت عالم ہے سارے عالموں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے. یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ اب تک کے باطل بچے ہوئے. نجدی اس نے تجھے مہلت دی کہ اس عالم میں کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی. پچھلے انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے لیے پورے عالم کے لیے رحمت نہ تھے. اکثر انبیاء کی موجودگی میں ہی ان کی قوموں پر عذاب اترتا اور قوم ہلاک و برباد ہو جاتی. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط. کسی پہ پتھر کی بارش، کسی پہ آگ کی بارش، کسی کی فصل کو لگ دیا، کسی کو اللہ نے پانی سے ڈبو دیا نبی کی موجودگی میں. لیکن حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا محبوب آپ رحمت للعالمین ہے. آپ اگرچہ بظاہر ان کے درمیان نہ بھی رہے تب بھی میں آپ کی امت کے کافروں کو مہلت دیتا رہوں گا، مرنے تک ان پر میں ایسا عذاب نہ اتاروں گا جیسی پچھلی امتوں پر اتارا. یہ رحمت کا صدقہ ہے. لیکن اب جب بات آئی مسلمانوں کی، کہا یہ تو رحمت عامہ ہے کہ جو ہر کوئی اس میں شامل ہے. جیسے اللہ رب العالمین وہ رب ہے، سب کو روزی دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے، وہ رب ہے. اور حضور رحمت للعالمین وہ سب پر کرم کرتے ہیں باعزت رحمت للعالمین ہونے کی. لیکن اس آیت میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے خاص کر کے ایمان والوں پر احسان فرمایا. رحمت تو وہ سارے عالموں کے لیے ہے. اب جو جیسے کہ سورج، میں نے کہا نا سورج کی مثال آپ کو شروع میں دی. اگر سورج جب طلوع ہو جائے لیکن کوئی انسان سورج کی روشنی دیکھنا ہی نہ چاہے، وہ چاہے کہ نہیں مجھ کو سورج کی روشنی چاہیے، وہ پہاڑوں میں جا کر کے چھپ جائے، وہ کسی غار میں چلا جائے، وہ کسی زمین کی تہہ میں جا کر کے چھپ جائے. یا پھر آپ جو ہے تو اس کو دیکھ لیجیے اڑاگن جس کو ہم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، چمگاڈر. چمگاڈر سورج کی روشنی میں دیکھ نہیں سکتا. وہ دن میں سوتی اور رات میں باہر نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج کی روشنی میں سے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اس کی آنکھوں کا یہ قصور ہے. تو یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ انوار مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد، دین مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد، شریعت مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد بھی جو لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کا قصور ہے کہ نور مصطفیٰ سے سب کچھ روشن ہو چکا ہے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، صحیح اور غلط واضح ہو چکا ہے، حرام و حلال واضح ہو چکا ہے. پھر بھی کوئی حرام کرتا ہے، پھر بھی کوئی گناہ کرتا ہے، پھر بھی کوئی کفر کرتا ہے، پھر بھی کوئی شرک کرتا ہے، پھر بھی کوئی غلط رہنمائی کا شکار ہوتا ہے، تو قصور اس کا ہے. انوار مصطفیٰ نے تو سب کچھ روشن کر دیا ہے. ان کی مثال چمگاڈر کی طرح ہے کہ وہ سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، قرآن سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ اندھے بنے ہوئے ہیں. تو انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو غرض کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نور ہے کہ جس کی روشنی میں سب کچھ روشن ہو چکا ہے. اب کوئی اگر اس نور سے ہدایت نہ لینا چاہے، وہ پھر بھی بھاگا پھرے، پھر بھی دور بھاگے، تو قصور اس کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں، انوار مصطفیٰ کا نہیں. جس طرح کوئی سورج کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے تو نقصان اس کا ہے، سورج کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ نہ اٹھائے قصور اس کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں. تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یہ مومنوں پر ہم نے خاص کر کے احسان کیا. رحمت عالم ہونے کی سبب سے یہ سب کے لیے رحمت ہے. کوئی نہ مانے، کوئی ان کا میلاد نہ منائے، کوئی ان کا جشن نہ منائے، کوئی ان کے آنے کی خوشی نہ منائے، تو مصطفیٰ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی سورج سے اگر دور بھاگے، سورج کو منہ چڑھائے، سورج کی طرف دھوکے، تو دھوپ اسی کے منہ پر آ کے گرے گا. سورج کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. سورج تو خود روشن ہے، وہ تو سب کو روشن کرتا ہے، تو روشن نہیں ہونا چاہتا، قصور تیرا ہے. مصطفیٰ کو تو ہم نے روشن کیا ہے،
मुस्तफ़ा तो अद खुद रोशन है। अगर तू उनका मीलाद ना भी मनाए, तू उनके आने की खुशी ना भी मनाए, तो उनसे मोहब्बत ना भी करे, तो कसूर तेरा होगा, तेरा थूका तेरे मुंह पर आएगा। मेरे हबीब को तो मैंने रोशन किया है, मेरे हबीब के मकाम और मर्तबे को तो मैंने बुलंद किया है। वो रफ़अना लका ज़िक्र कहकर मैंने उनके दर्जों को बुलंद किया है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कहकर हर लम्हा मैं अपने हबीब को इज्जतें देता जा रहा हूँ, उन्हें नवाजता जा रहा हूँ। तू कौन होता है उनकी इज्जत घटाने वाला? तू कौन होता है उनकी शान में रुस्वाई करने वाला? जब इज्जत अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने करम किया है, तो फरमाया कि ये करम मेरा खास तौर से ईमान वालों पर है। मेरा हबीब खुसूसियत के साथ ईमान वालों के लिए है कि मैंने एहसाने अजीम कर दिया ईमान वालों। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान अजीम फरमाया। अब ये खास एहसान किस पर है? ईमान वाला। तो जो ईमान वाला होगा वही खुश होगा, वही जानेगा कि अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया है, अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया, क्योंकि वही अल्लाह फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा कर। अल्लाह फरमाता है मैंने तुमको नेमत दी। किसी के घर औलाद पैदा होती है, औलाद नेमत है, तो कितने खुश होता है। किसी को अल्लाह दौलत दे दे, किसी को मुल्क दे दे, किसी को बादशाहत दे दे, किसी को इज्जत मिल जाए, किसी को मकाम मर्तबा मिल जाए, तो इंसान खुश होता है कि अल्लाह ने करम कर दिया, मेरी नौकरी लग गई, मेरा फला काम हो गया, मैं फला नंबरों से कामयाब हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा फला हो गया। तो वो खुश होता है कि अल्लाह ने करम कर दिया, अल्लाह ने ये नेमत अता फरमा दी। अल्लाह फरमाता है ये सारी नेमतें हेज, ये सारी नेमतें किसी काम की नहीं है। नेमतें जरूर है, लेकिन वो इनमें बात नहीं है जो बात मेरे हबीब में। अल्लाह ताला ने इंसानों को कई नेमतें अता फरमाई। इंसान अगर अपने सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने आप का मुशाहिदा करे तो वो देखेगा कि अल्लाह ने उसके जिस्म में जिस चीज़ को जहाँ पर जैसे रख दिया है, खुदा की कसम ऐसी कोई चीज़ दोबारा उसके निमन बदल हो ही नहीं सकती, कोई उसकी मिसल ला नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान के बालों को देखें, उसके चेहरे को देखें, उसके चेहरे की बनावट को देखें। अल्लाह ने आंखों को उसके मकाम पे रखा, नाक को अपनी जगह पर, उसका मुंह अपनी जगह पर, जबान देखे, दांत देखे, कान देखे, हाथ देखे, धड़ देखे, हर एक चीज़ को आप देखें। बहरहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इसकी ज़्यादा तफसीर करूँ, बस ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जब ये सारी नेमतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया कि लोगों मैंने तुम पर एहसान किया कि तुमको बेहतरीन किस्म के बाल दिए, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुमको 2 हाथ दिए, मैंने तुम पर एहसान किया कि 2 पैर वाला बनाया, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुमको अक्ल कामिल अता फरमाई, मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हारी सूरत सबसे बेहतर बनाई, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। पता चला पूरी कायनात में इंसान से खूबसूरत कोई मखलूक है ही नहीं, सबसे बेहतर साचा अल्लाह ने इंसान को बनाया। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को लिबासे बशरियत में भेजा, उन्हें फरिश्ता बनाकर नहीं भेजा, उन्हें जिन बनाकर नहीं भेजा, किसी और शक्ल का बनाकर नहीं भेजा, इंसान बना करके भेजा। तभी तो आप फरमाते कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। अगर इंसान से बेहतर कोई सूरत होती तो अल्लाह हुजूर को उस सूरत में जलवा कर फरमाता। तो इंसान से बेहतर कोई सूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इंसान हमने तुझे पैदा कर कर एहसान नहीं जताया, तेरी खूबसूरत शक्ल बनाकर एहसान नहीं जताया, तुझे रंग और रूप देकर नाक नक्शा देकर एहसान नहीं जताया, बल्कि एहसान जताया तो इस बात का जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। एहसान अज़ीम कर दिया कि तुमने अपने हबीब को जलवा कर दिया। इसलिए कि दुनिया में इंसान कोई भी चीज़ किसी को दे सकता है, लेकिन अपना महबूब कोई किसी को नहीं देता। अल्लाह फरमाता है मैंने अपना महबूब तुमको दे दिया, अपना हबीब तुमको दे दिया, वो मेरा प्यारा कि जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो नूर कि जो मेरे पास था, जो मेरी तस्बीह व तहलील किया करता था, उस नूर को मैंने तुम्हारे दरमियान जलवा कर दिया, उस नूर को मैंने तुम्हारे दरमियान भेज दिया, इसलिए मैंने तुम पर एहसान अजीम कर दिया। लिहाजा एक सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं। जब शब मेराज हुजूर अल्लाह के कुर्ब में पहुँचे, अल्लाह के पास पहुँचे और मेराज जब हुजूर लौट करके आए, उलमा फरमाते कि अल्लाह फरमाता है कि लोगों
اے مسلمانوں ایمان والوں شکر مناؤ کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہیں دوبارہ واپس کر دیا۔ میرا حبیب جب میرے پاس آ گیا تھا تو میں چاہتا تو اسے وہیں پر روک لیتا، اپنے حبیب کو مقام دنا میں روک لیتا، وہی تو ان کا اصل گھر ہے۔ ارے وہ وہیں سے تو آئے ہیں، ان کی اصل جگہ تو وہی تھی، وہ رب کے قرب خاص میں تھے اور اللہ نے انہیں ہمارے درمیان میں بھیجا۔ اب جب وہ شب معراج وہاں گئے، لوگ کہتے کیسے چلے گئے مصطفیٰ بن معراج پہ کیسے چلے گئے؟ رب فرماتا ہے اگر ان کے جانے پہ اعتراض کرتے ہو، اعتراض تو اس بات پر ہے کہ وہ تم میں واپس کیسے آتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے واپس ہوئے، اللہ نے قسم یاد فرمائی کہ آنے کی کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ سب تعجب وہاں ہوتا ہے جب خلاف عادت بات ہے۔ حضور کا معراج پر جانا تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ معراج سے واپس آنا تعجب کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے قسم کھائی کہ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس چمکتے ہوئے تارے محمد کی جب وہ معراج سے واپس ہوئے۔ تو فرماتا ہے کہ مسلمان والوں ہم نے تو کرم کر دیا کہ دوبارہ تم کو اپنا حبیب ہم نے عطا کر دیا، ورنہ محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں۔ اور ایک وجہ یہ کہ حضور کے صدقے میں ساری کائنات بنی، سب کچھ انہی کے صدقے میں، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لہٰذا اسی طرح ایک چیز اور ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی یہ سب دنیا میں ہی فائدہ دیتی ہیں۔ جہاں انسان کی آنکھ بند وہاں ساری نعمتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ دیکھیں انسان کی موت ہوئی، اس کے ہاتھ پیر بھی جواب دے دیتے ہیں، نہ ہاتھ ہل سکتا ہے، نہ پیر ہل سکتا ہے، نہ دماغ سوچ سکتا ہے، نہ دل دھڑک سکتا ہے۔ اب تو سارے اعضاء بیکار ہو، اس کا حسن کسی کام کا نہ رہا، اس کا علم، اس کا علم، اب اس کی کوئی طاقت، اب اس کی شہرت، اس کا رتبہ، اس کا مال، اس کی دولت، سب کچھ بیکار ہو کر کے رہے، کوئی اسے ساتھ نہیں دینے والا۔ اگر رشتے دار بھی ہیں تو بس قبر تک کیا کے ساتھ دیں گے، وہاں سے وہ بھی لوٹ کر کے چلے آتے۔ لیکن مصطفیٰ وہ نعمت ہے، مصطفیٰ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا، ایمان بھی عطا فرمایا، زندگی بھی دی، موت بھی دی، نزا کے وقت بھی وہی آئیں گے، قبر میں بھی وہی آئیں گے، حشر میں بھی وہی آئیں گے، پل صراط پر بھی وہی آئیں گے، میزان پر بھی وہی آئیں گے، یہاں تک کہ آب کوثر پر بھی اور جنت میں بھی مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھو دنیا کی تمام نعمتوں نے قبر تک ساتھ دے دیا بڑی مشکل سے، لیکن مصطفیٰ ہے جہاں بندہ قبر میں پہنچا پردے اٹھ گئے اور فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ ما تقول حاضر وقتی حاضر رجل، اس مرد صالح کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ما كنت تقول في حق حاضر رجل، اس مرد صالح حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں، یا قبر انور سے مومن مسلمان کی قبر تک پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، حضور کی دید کرائی جاتی ہے قبر میں، لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ ارے قبر تو وہ ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی۔ ارے اس کو کیوں شرماتے ہو، بار بار یار منہ کھول کے دکھاؤ، ارے اس کو ڈھک دو، اسے دفن کرو، کیونکہ اب تو اس کی عید ہونے والی ہے، مصطفیٰ کی عید ہونے والی ہے۔ ارے قبر میں پہنچ کر تو اس کی اصل عید ہوگی، کیونکہ اب مصطفیٰ کی عید ہوگی۔ تو کیوں ڈرتے ہو مرنے سے، کیوں ڈرتے ہو قبر میں جانے سے؟ بس اپنی زندگی کو پاک و صاف لے کر کے جاؤ، قبر میں مصطفیٰ کی دید کا فیض اٹھاؤ، تو پھر دیکھنا کہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی۔ اور جب مصطفیٰ زمین پر آئے تو زمین روشن ہو گئی، قسم خدا کی جب مصطفیٰ قبر میں آئیں گے تو قبر روشن ہو جائے گی۔ تو غرض کہ یہ مصطفیٰ وہ نعمت ہے کہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پر بھی، میزان پر بھی، اور آب کوثر پر بھی، حوض کوثر پر بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ امت کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر احسان عظیم کیا کہ تمہیں میں نے اپنا حبیب عطا کر دیا۔ اب دنیا کی تمام نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، لیکن مصطفیٰ وہ نعمت ہے جو باقی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی، کیونکہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جن کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا ہے، جن کا نام اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کو دوام، اللہ نے مصطفیٰ کو وہ عزت عطا فرمائی ہے، تبھی تو عرض فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔
اور تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں حالت نے کیوں فرمایا کہ وہابی دور ہو؟ کیونکہ وہابی تو جلتا ہے نا مصطفیٰ سے، وہابی جلتا ہے مصطفیٰ کی میلاد سے، وہابی کہتا ہے مصطفیٰ کی میلاد منانا شرک ہے، مصطفیٰ کی آمد کا جشن منانا شرک ہے، یہ تو سنی کے نصیبے میں ہے، یہ تو سنی کی قسمت میں ہے۔ کسی مولانا سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب بتاؤ کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رسول کا میلاد منائے؟ مولانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہتے ہیں سنی کی قسمت میں لکھا ہوا ہے میلاد منانا۔ ارے کسی کتاب میں لکھا نہ لکھا ہو، اللہ نے سنی کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ رسول کا میلاد منائے، کیونکہ اللہ نے اسی کے لیے حضور کو خاص کر کے نعمت عظمیٰ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو مصطفیٰ علیہ وسلم اسی لیے تو فرمایا کہ وہاں بھی دور ہو تو دور ہو، لیکن ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم حضور کا میلاد مناتے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر حمد و رضا دم میں دم ہے جب تک ذکر ان کا سناتے جائیں۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تو دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم ان کا جشن منائیں گے، ہم ان کا میلاد منائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت حضور کی ہے، وہ مالک جنت ہے، اللہ نے جنت کی کنجیاں ان کو عطا فرما دی ہے، اس لیے جب جنت ان کی تو ہم بھی ان کے، اور وہ جسے چاہیں گے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو غرض کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جو ہر جگہ پر کام آنے والی۔ آخری نقطہ بس کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ، پورا وجود انسان۔ اب دیگر میں نعمتوں کی طرف چھوڑ دیتا ہوں، صرف انسان کی جسم کی میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، جو وجود انسان کو اللہ نے عطا فرمائی، تو یہ ایک نعمت ہے اللہ، پورا وجود اس کا بہت نعمتوں سے گھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پورا وجود ہزاروں نعمتوں سے، ایک ایک بال انسان کا قیمتی ہے۔ آج سائنس کتنی ٹیکنالوجی ایجاد کر لے، لیکن ایسا بال جیسا اللہ نے بنایا پیدا نہیں کر سکتا۔ بھلے ہی نقلی بنا لی، نقلی بال وجود میں آ چکے ہیں، لیکن وہ اصل کی بات نہیں آ سکتی جو اللہ نے بنائی۔ آج روبوٹ ڈک بنا لیا گیا، لیکن اس میں انسان جان نہیں ڈال سکتا۔ جو اللہ نے تخلیق فرما دیا ہے، کوئی انسان ویسا انسان تخلیق نہیں کر سکتا۔ تو غرض کہ انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے تو یہ جو تمام نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا جائے، ان نعمتوں کا استعمال کس طرح سے کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو جلوہ گر فرمایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ انسان ہم نے جو تجھے بنایا ہے، تجھے تخلیق کیا تو کس لیے؟ تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے، تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہماری بندگی کے لیے، اب بندگی تو کیسی کرے گا، عبادت تو کیسی کرے گا؟ تو اس کے لیے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، تم پر احسان کر رہا ہوں کہ وہ سیمپل، وہ نمونہ وہ تمہیں دے رہا ہوں کہ جس کی شان میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کے اخلاق عظیم الشان ہے، ان کی زندگی کو دیکھو کہ یہ بال کیسے سنوارتے ہیں، ان کی پیشانی کیسے روشن ہے، ان کی آنکھوں سے ان کی آنکھیں کیسی نورانی ہے۔ حضور تمہیں آنکھوں کا استعمال کرنا سکھائیں گے، حلال کو دیکھو حرام کو مت دیکھو، زبان کا استعمال کرنا تمہیں مصطفیٰ سکھائیں گے، کانوں کا استعمال کرنا تمہیں مصطفیٰ سکھائیں گے، ہاتھ پیر رز کے جسم کے ہر عضو کے استعمال کا طریقہ تمہیں مصطفیٰ بتائے، تمہیں چلنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، بیت الخلا تک جانے کا طریقہ، غرض کے زندگی میں جو جو چیزیں تمہارے لیے درکار ہے وہ سب تمہیں میرے مصطفیٰ کی زندگی سے مل جائے۔ وہ احسان میں تم پہ کر رہا ہوں، وہ نعمت تم کو دے رہا ہوں، وہ سیمپل تم کو دے رہا ہوں، اس سیمپل کو دیکھو اور اپنی زندگی کو ایسی سنت کے ساتھ بٹھاؤ۔ مصطفیٰ کی جلوہ گری اسی لیے ہوئی کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنی آپ کو سنواریں، اپنی زندگیوں کو سنوار لے۔ بس ایک آخری نقطہ کہ انسان کے جسم میں دو کئی قسم کے اعضاء ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور باطنی اعضاء جو جسم کے اندر دل، دماغ، گردہ، پھیپھڑا، آنتیں، معدہ، خون، رگیں، جگر، یہ سب اندر ہے۔
اب ان دونوں کا معاملہ بڑا جدا ہے. انسان کے ظاہری اعضاء کو اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا، لیکن باطنی اعضاء کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا. انسان کی آنکھ پر اس کا اختیار، وہ چاہے جب آنکھ بند کر لے، جب چاہے کھول لے. ہاتھ کا اختیار اس کو ہے، وہ جب ہاتھ کو چاہے اٹھائے، کوئی چیز پکڑے رکھ دے. وہ جب کہیں جانا چاہے اپنے پیروں کو حرکت دے. جب کوئی چیز سننا چاہے اپنے کانوں کو، نہ سننا چاہے تو بند کر دے. کسی چیز کی خوشبو سننا چاہے تو نہ سننا چاہے تو اپنی ناک کو بند کر دے. زبان بھی اس کے اختیار میں ہے. تو یہ ظاہری اعضاء انسان کے اختیار میں، لیکن باطنی اعضاء اللہ کے اختیار میں. دل جو دھڑک رہا ہے 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. یہ اپنا کام برابر کر رہا ہے. دماغ کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اپنا کام برابر کر رہا ہے. جگر کو اللہ نے طاقت دی کہ وہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو ایک قسم کا مادہ خارج کرتا ہے جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے. اللہ نے معدے کو طاقت دی کہ معدہ کھانے کو ہضم کرتا ہے. آنتوں کو اللہ نے طاقت دی کہ وہ اس کے اندر سے جو ہے تو پروٹین، نشاستہ اور توانائی کو نکال کر خون میں شامل کرتے ہیں اور فاسد مادے کو جو تو انسان کے بیت الخلاء کے راستے سے باہر کر دیتے ہیں. گردے اپنا کام برابر کر رہے ہیں، پانی کو فلٹر کرنے کا، ضرورت کی چیز کو رکھ لینے کا اور فاسد مادے کو پیشاب کی شکل میں باہر کر دینے کا. تو غرض کے جو باطنی اعضاء ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انسان جب چاہے آنکھ بند کر لے، لیکن وہ جب چاہے دل کو بند نہیں کر سکتا. بند کرے گا تو موت ہو جائے گی. اب سوچے اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو انسان کی موت ہو جائے. دماغ سوچنا بند کر دے تو انسان مفلوج ہو کر کے رہ جائے. آنکھ اگر کبھی جو جگر اس کا اگر مادہ خارج کرنا بند کر دے تو کئی قسم کے پھر پریشانیاں شروع ہو جائیں گی. اگر معدہ اپنا کام بند کر دے، کھانا ہضم نہ ہو تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. گردے اگر اپنا کام بند کر دے، پیشاب فلٹر نہ کرے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ معاملات انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں وہ چلتے ہیں اللہ کی مرضی سے. اور اللہ جب چاہتا ہے ان کے اندر تبدیلی بھی کرتا رہتا ہے. کبھی ہوتا ہے کسی کے مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا، کوئی نس چوپٹ ہو گئی، کبھی گردے فیل ہو گئے، کبھی کڈنی خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ سب چلتا رہتا ہے. آپ خان صاحب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی، لیکن اس پر انسان کا اختیار ہے، اس پر اختیار نہیں ہے. لیکن اللہ کا وہ کرم دیکھے. میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل دیکھے کہ وہ باطنی اعضاء اپنا کام برابر کر رہے ہیں. اگر وہ اپنا کام کرنا بند کر دے، انسان کی زندگی مشکل ہو جائے، انسان کی جان پر بند آئے، انسان کی جان تک چلی جائے. لیکن باطنی اعضاء آپ اگر جب چاہے آپ کو بند کر لے، موت نہیں آ جائے گی. آپ اپنے ہاتھ پیر کو روک لے، موت نہیں آ جائے گی، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. لیکن فرمایا گیا ان اعضاء سے تمہیں جو کام لینا ہے وہ خدا کی بندگی کا کام لینا ہے. ان اعضاء سے تمہیں جو کام کرنا ہے وہ مصطفیٰ کے دین اور مشن کے مطابق کام کرنا ہے، تمہیں سنتوں کے مطابق کام کرنا ہے. اب اگر انسان اس کے مطابق کام نہیں کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہے. اگر ایک نس کو چوکٹ کر دے تو انسان کس طرح مچھلی کی طرح تڑپتا ہے. انسان غور تو کرے، ارے یہ ظاہری اعضاء جو تیرے اختیار میں ہے، اسی لیے تجھے بندگی کا مکلف بنایا گیا کہ انسان چل کر مسجد تک گیا، اپنے جسم کے وجود کو خدا کی بارگاہ میں جھکا، اس کی بندگی کر، اس کا اس بارگاہ میں سجدہ کر، اس کی عبادت کر. اس اعضاء سے اس کی بندگی کے فرائض بجانا. اس لیے تجھ کو اختیار دیا گیا، تو اپنے اختیار میں جو ہے وہ کر، تو پھر رب کے اختیار میں جو ہے وہ تیرے جسم کے اعضاء کو سلامت رکھے گا، وہ باطنی اعضاء کو سلامتی عطا کر دے گا. اور اگر تو یہاں نہیں جھکے گا نا تو پھر تیرے دماغ کی کبھی نس چوک، کبھی پھر دل کی نس چوک، کبھی گردہ پھیل، کبھی جگر کا معاملہ، کبھی پیٹ کا معاملہ، پھر بیماریاں آتی رہیں. تو یہ رب کائنات نے ایک پیغام انسان کو دیا کہ حضور سب سے بڑی رحمت ہے، نعمت ہے. اس لیے حضور نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول بتائے ہیں اس پر کاربند ہو جائے. بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک و مسعود دن کو تمام عالم کے لیے مبارک و مسعود بنائے اور ہم تمام کو حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میں غلطی ہوئی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.